اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر شخص یہی چاہے گا کہ وہ علم کے ساتھ عمل بھی کرے، کیونکہ عمل ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد کی وفات کا وقت آیا، تو آپ اس کے بعد تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ شاگرد نے کہا استاد صاحب یہ نہ پڑھے، پھر آپ نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی، تو معاذ اللہ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس اپنے مکان پر آئے اور 40 دن تک روتے رہے۔ پھر آپ نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کس سبب سے اللہ عز و جل نے تجھ سے یہ معرفت چھین لی، حالانکہ تو میرے شاگردوں میں سب سے بہترین اور زیادہ علم والا تھا۔ اس نے کہا 3 عیبوں کے سبب۔ ان میں سب سے پہلا چغلی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ بتاتا تھا۔ دوسرا ہے حسد کہ میں ان سے حسد کرتا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے ایک بیماری تھی، جب میں نے طبیب سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا سال میں 1 پیالہ شراب پی لیا کرو ورنہ یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں سال میں 1 بار شراب پیا کرتا تھا۔ تو اس واقعے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ایسے شاگرد جو سب سے زیادہ علم والے تھے، مگر آپ نے سنا کہ ان کا انتقال ایمان پر نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خدا را علم دین سیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک باعمل شخص کو جو ہے اگر وہ فرض، واجب اور سنت موقدہ کا عامل ہے تو یاد رکھیں اسے ہم باعمل کہیں گے، باعمل عالم دین کہیں گے۔ بے عمل وہ ہوتا ہے جو ان کا ترک کرے۔ مثال کے طور پہ اس واقعے سے لے لیں کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ 1 بوند پیے یا سال میں 1 مرتبہ پیے یا زندگی میں 1 بار پیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے حسد یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور چغلی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ اتنا علم والے تھے مگر یہ مسلسل جو ہے وہ عمل اپنا جاری رکھتے تھے، اس پر توبہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا انہیں دی۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم علم دین سیکھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بے عملی بھی کر رہے ہیں، اپنا احتساب نہیں کر رہے، صرف بیانات کر رہے ہیں، دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو ہم جو ہے وہ بے عمل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خدا را اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بار بار پڑھیں۔ جب اس واقعے کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ خالی علم دین سیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی لازمی ہے۔ مگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہر عالم دین کا یہ احتساب کرنے لگ جائیں کہ وہ باعمل ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم نے یہ نیت رکھنی ہے کہ جب بھی اہل علم کی بارگاہ میں جائیں تو سیکھنے کی نیت سے، کہ جو وہ سکھائیں گے انہیں سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں بھی احتساب کروں اور آپ بھی احتساب کریں، کہ ایسا تو نہیں کہ علم دین جو ہے وہ ہم سیکھتے ہی جا رہے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، فرض، واجب اور سنت موقدہ کو پورا کرنا ہے، اور ان کے برعکس حرام، مکروہ تحریمی اور اساعت سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ اس علم پر عامل بنائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.